اب میں نوجوان عالم دین جناب عمر فاروق صاحب کو، جو حضرت قاضی صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں اور ابھی بھی ان کا تعلیمی سلسلہ جاری ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال تعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و مکرم عزیزان گرامی، قابل قدر اسٹیج پر موجود محترم شخصیات، آج کا یہ پروگرام بہت عظیم الشان پروگرام ہے جس کا عنوان آپ کے سامنے ہے، جلسہ دستار بندی اور تقریب ختم بخاری شریف۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جامعہ ہاضہ میں دستار بندی ہے اور تقریباً 150 کی تعداد میں طلبہ مدارس یہاں سے فارغ ہو کر نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ موضوع کی مناسبت بھی یہی ہے، جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی چند آیت تلاوت فرمائی اور احادیث رسول بھی پڑھی۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہماری اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یاد رکھیے والذین، جو لوگ ہمارے راستوں میں مجاہدہ کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے راستوں میں مجاہدہ کرتے ہیں، جو دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی تشریح کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی سربلندی کا کام کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، اللہ نے فرمایا ہم اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ راستے کی ہدایت نہیں کہا ہے، اللہ نے کہا راستوں کی ہدایت دیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا راستہ یعنی اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ صرف ایک راستہ نہیں ہے، اللہ کی طرف لے جانے والے راستے اور بھی ہیں۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں لیکن شعبے الگ الگ ہیں، کوئی تبلیغ سے جڑ کے کام کر رہے ہیں، کچھ خانقاہ سے کام کر رہے ہیں، کچھ باطلہ سے کام کر رہے ہیں، لیکن سب کا مقصد ایک ہے، وہ ہے اللہ کی طرف لے جانا۔ اور اس آیت کا اولین ترین مصداق ہے اہل مدارس و مکاتب۔ اللہ فرماتا ہے ہم اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے راستے کی، اللہ کا تعارف کرانا، رسول اللہ کا تعارف کرانے کے لیے جو کردار اہل مدارس کا ہے، اہل مکاتب کا ہے، وہ کسی کا نہیں ہے۔ اگر آپ زیادہ دور مت جائیے، اب ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، ہم کہیں بھی دیکھیں، اگر یہاں پر لوگ مسلمان اپنے عمل پر پائے جاتے ہیں، جو دین پر باقی ہیں، جو استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا؟ ہاں، وہ سب کا سب مدارس کا کردار ہے، ان میں اہم ترین کردار اہل مدارس کا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا انما بعثت معلما، کہ میں اس روز زمین پر مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو مقصد کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں معلم بنا کر۔ معلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معلم سکھلانے والا، تعلیم دینے والا، تربیت کرنے والا، اس کو سمجھانے والا، راہ حق کی طرف لانے والا، یہی تو معلم ہے۔ مدارس میں کیا جاتا ہے؟ اساتذہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو، طلبہ کو سمجھاتے ہیں، طلبہ کی تربیت کرتے ہیں، ان کی ذہنی تربیت، ان کی روحانی تربیت کی جاتی ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو اللہ اور رسول کے طریقہ بتلایا جاتا ہے، ان کو دین کا طریقہ بتلایا جاتا ہے، ان کو شریعت کے صحیح رہنمائی کی جاتی ہے۔ یہی تو دین ہے، یہی تو مدارس کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ کچھ لوگ، ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو کار خیر کا کام کرے، ایسے ہونے چاہیے
کی اور جو کار خیر کا یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ کما حق ہو جتنی کوشش ہے اہل مدارس و مکاتب اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اہل مدارس انجام دے رہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں، سوسائٹیوں میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ہم اہل علم کو عزت نہیں دیتے ہیں، ہم اہل مدارس کو نہیں سمجھتے کہ اہل مدارس صرف منحصر ہیں، پھر محدود کام کر رہے ہیں. نہیں، وہ منحصر نہیں ہیں، وہ محدود کام نہیں کر رہے، وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی رہنمائی آپ تک کر رہے ہیں جس طریقے کا حق ہے. اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کامیاب ترین قوم ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں اور یہ کام کر رہے دین کی تبلیغ کا، دین کی اشاعت کا. اگر آپ پر جو دین باقی ہے، آپ تک جو دین پہنچ رہا ہے، ان میں یہ کردار تو انہی کا ہے. مدارس کا مقصد کیا ہے؟ مدارس کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے فرمایا ویتلو علیہم آیاتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا روئے زمین پر کس مقصد کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ احسان کیا گیا اس پر، اس امت پر احسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ ہم سب پر کیا ہے؟ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے. لیکن مبعوث کیا گیا اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو تعلیم دے. تعلیم کس چیز کی دے؟ قرآن کریم کی آیت پڑھے، ان کو سمجھائے اللہ کا مطالبہ ہم سے کیا ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے اور کتاب کا مطلب سمجھائے کہ قرآن کریم میں اللہ کا کلام ہے. اللہ نے جن لوگوں کی فضیلت کے مقام کو، ان کے مراتب کو بیان کیا کہ ان کا فضائل کیا ہے، ان کے مناقب کیا ہے. اگر ہم ان لوگوں کے لیے ان لوگوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کے علم کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، یاد رکھیے یہ مدارس اسلامیہ اسلام کی فیکٹری ہے، اسلام کے اڈے ہیں، یہاں سے علماء نکلتے ہیں، یہیں سے دین پھیل رہا ہے آپ کی طرف. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مدارس کچھ نہیں کر رہے تو خدا کی قسم آپ صرف اور صرف آپ دھوکے میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اہل علم اور غیر اہل علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ نے کتاب بیان کر دیا قرآن کریم میں، مختلف مواقع پہ بیان کیا کہ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے. اور اہل علم نکلتے کہاں سے؟ یہ مدارس سے نکلتے ہیں. نکلنے والے کہاں ہیں؟ یہ مکاتب سے نکلتے ہیں. یہیں سے تو تیار ہو رہے، یہیں سے آپ کے پاس آ رہے ہیں. لیکن ان کے علم کو کمتر جانیں گے، توہین کریں گے. خدا کی قسم جس طریقے سے آج ہم پریشان پھر رہے ہیں، کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا، کبھی ہم نے اپنا آپ کو نہیں دیکھا کہ ہمارے پر تباہی کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے. کیا ہمارا علماء پر اعتماد کم تو نہیں ہو گیا؟ کیا ہم نے علماء کو ذلیل نہیں سمجھا؟ کہ اگر ہم نے علماء کو، اہل مدارس کو، مکاتب کو ذلیل سمجھ لیا، خدا کی قسم آپ نے ان کو ذلیل نہیں سمجھا. آپ نے اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھائی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے علم کے لیے، قرآن کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا. آپ کا انتخاب نہیں کیا تھا، ان کا انتخاب کیا تھا. اور آپ نے ان کے فیصلے پر انگلی اٹھائی ہے. اور جب آپ نے انگلی اٹھائی، ان کو ذلیل سمجھا، ان کو کمتر سمجھا، تو خدا کی قسم آپ اپنی زندگی میں روزانہ پریشانیوں کے گاتے رہتے ہیں. اب ہم پریشان ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اہل مدارس کو کمتر سمجھا، ہم نے اہل علم کو کمتر سمجھا. کیونکہ یہ دین ہمارا نہیں، یہ اسلام جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں یہ ہم اپنی زبان سے نہیں، بلکہ یہ اللہ اور رسول کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی باتیں جو عوام تک پہنچائی جا رہی ہیں، جو علم پہنچایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے بے شمار مرتبہ بیان فرمایا کہ طلب علم کے راستے پر جو نکلتا ہے وہ کیسا ہے؟ کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والوں کی طرح ہیں. جو لوگ اللہ کے راستے میں لگے رہتے ہیں ان کی طرح ہے. دن بھر اہل علم کا مرتبہ اور ان کا مقام اور اس کی فضیلت اللہ نے قرآن کریم میں، احادیث میں رسول اللہ نے بہت بیان کروائی ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اہل علم نکلتے کہاں سے؟ اہل علم علماء کہاں سے نکلتے؟ علماء نکلتے انہی مدارس و مکاتب سے. جب علم
اللہ نے اہل علم کے مراتب کو بیان فرما دیے، تو اب یہ سمجھ لیجیے کہ جو اڈے ہیں، جو اسلام کی فیکٹری ہیں، جو اسلام کے کارخانے ہیں، ان کی حیثیت، ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام اس سے بڑا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر علم سکھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر اہل ہم مدارس کو نہیں سمجھتے، جس طریقے سے ہماری زندگی میں سانس کی حیثیت ہے، سانس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے، اگر جس دن سانس ختم ہو جائے گی تو یاد رکھیے ہم مر جائیں گے، ہم نہیں جی سکتے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی میں، ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں مدارس کی وہ حیثیت ہے۔ مدارس ریڑھ کی ہڈی ہیں، سانس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ مدارس کو نہیں سمجھتے تو یاد رکھیے آپ ناواقف ہیں، آپ زبردستی اپنی آنکھوں کو مونڈ لیتے ہیں، آپ نہیں مانتے۔ آپ کو محبت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو اللہ نے علم کے لیے منتخب نہیں کیا تو کم از کم ان سے محبت کریے۔ اہل مدارس کی فضیلت بہت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے مختلف مقامات پہ بیان فرمایا۔ آپ نے اللہ کے رسول سے یہ بھی کہا تھا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اللہ نے اہل مدارس کو وسائل بنایا، کاہے کے لیے؟ دین کی تبلیغ کے لیے۔ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو جلد بازی میں پڑھنے لگے تاکہ قرآن کہیں بھول نہ جائے، لیکن اللہ نے کہا تھا آپ جلد بازی مت کریے، کیونکہ قرآن کا جمع کرنا، قرآن کی تشریح کرنا، اس کی توضیح کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ نے کام کس سے لیا؟ اہل مدارس سے لیا، مدارس سے لیا۔ اور یہ مدارس و مکاتب در حقیقت اسلام کے کارخانے ہیں۔ اگر ہم ان سے نفرت کریں گے، ان کو کم در سمجھیں گے، خدا کی قسم یہ بےمانی علماء سے نہیں بلکہ یہ بےمانی آپ اللہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے مراتب کو اللہ نے ذکر کیا۔ یہ علم اللہ کا ہے، رسول اللہ کا ہے۔ جو لوگ آپ اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک قیمتی حصہ کس لیے صرف کر دیا؟ دین کو سیکھنے کے لیے کر دیا۔ اگر آپ کمتر سمجھتے ہیں تو خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی چین سے رہنے نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے ایک اللہ جو لوگ اللہ کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ نے ان کو پریشان کیا، آپ نے ان سے بغض کی، آپ نے ان سے نفرت رکھی، تو سمجھ لیے کہ پھر آپ کی بربادی کے لیے اتنا کافی ہے کہ علماء سے، اہل مدارس سے آپ نفرت کرنے لگے، بغض کرنے لگے، یہ آپ کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے۔ عزیزان گرامی، بتلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو چیزیں، جو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم عالم دین بنیں، ہم علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور علم دین کہاں سے ہوتا ہے؟ علم دین حاصل کہاں سے کیا جاتا ہے؟ وہ مدارس سے کیا جاتا ہے۔ علماء کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ مدارس سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ مفسرین کہاں سے بنتے ہیں؟ مدارس سے ہوتے ہیں۔ حفاظ کہاں سے آتے ہیں؟ مدارس سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم مدارس کی توہین کریں گے، مدارس کی عزت نہیں کریں گے، ان کی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، تو ہماری بربادی کے لیے اتنا کافی ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم کچھ نہ کریں، صرف ہماری بربادی کے لیے کافی ہے۔ عزیزان گرامی، جتنی بات کہی ہو وہ ممکن ہے انشاءاللہ آپ حضرات اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔